نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ اللہ کریم کا بے حساب شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا یہ بہت احسان عظیم ہے، اور درود لامحدود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ تعالی سبحانہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی بشارت امیز مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے کہ من حافظ علی امتی اربعین حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامہ شافعا و شہیدا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی دین کے متعلق 40 احادیث یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دے تو روز قیامت اللہ اس کو اس شان سے اٹھائیں گے کہ وہ فقیہ ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا خوش بختی، کیا خوش قسمتی ہے اس فرد کی، اس شخص کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور بشارت بھی ہمیں اسی دنیا میں ہمارے جیتے جی آقا کریم نے ہمیں سنا دی، اور حضور گواہی بھی دیں گے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے حضور کا کہ اپنی امتیوں سے، اپنی امت سے کتنا محبت، کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کرم ہے یہ۔ ناظرین محترم، آج راہ نجات میں جو ہمارا موضوع ہے انما الاعمال بالنیات، اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو حق سچ کہنے، سننے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کے فضائل و مناقب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ جس دن آپ نے قبول اسلام کیا، سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا حبیب اللہ، آسمان والے بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت بھرے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کائنات کی پاک بارگاہ میں
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اسلام کو قوت اور طاقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ملی، اور علماء دین سے ہم اس بات کو سنتے ہیں، اور کم و بیش تقریباً ہر پڑھا لکھا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ اور غلبہ جو کفار و مشرکین پہ تھا، کہ پہلی دفعہ جو باجماعت نماز کی گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے بعد، جب آپ نے آقا کریم کے دست اقدس پہ کلمہ پاک پڑھا، تو اس کے بعد دن بدن ہمارے پیارے پاک مذہب اسلام کو قوت اور طاقت ملتی گئی۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت اپنی کتاب بخاری شریف میں سب سے پہلے شروع میں لائے، اور پھر اس کے علاوہ بخاری شریف میں مزید 6 مقامات پر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ اس مبارک حدیث کو نقل فرمایا گیا ہے۔ حضرت امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد، امام ابن حبان اور امام بہقی جیسے بلند پایا محدثین نے بھی اپنی اپنی کتب حدیث میں اور تصانیف میں اس مبارک حدیث کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اعمال کا 1/3 جو ہے وہ اس مبارک حدیث کے ساتھ ہے، کیونکہ اعمال 3 طرح کے ہوتے ہیں، زبان کے اعمال ہیں، قلب یعنی کہ دل کے اعمال، اور یہ مبارک حدیث بھی جس کا معنی ہی مقصد نیت کا یہ ہے کہ قصد کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے، جو دل میں ارادہ اور نیت کی جائے اسے ارادہ بھی کہتے ہیں اور نیت بھی کہتے ہیں، دل کے قصد کو ارادے کو نیت کہتے ہیں، اور باقی جسم کے دوسرے اعضاء جو ہیں ان کے اعمال ہیں، زبان کے اعمال ہیں۔ اتنی اہمیت اور اتنی اہم مبارک حدیث ہے یہ کہ ہمارے جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں، چاہے وہ فرائض عبادات ہوں، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے وہ جہاد ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، مستحسنات مستحبات ہوں، جتنے بھی اعمال صالح ہیں جو ظاہر ہے، ان کی بنیاد جو ہے وہ ہماری نیت سے مشہور ہے۔ ہماری نیت میں جیسا ہے اسی طرح کی اللہ کریم سے ہمیں عذاب و ثواب کی توقع رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت دنیا کے اوپر، دنیا سے شاباش لینے کے لیے، دنیا سے واہ واہ لینے کے لیے اگر کوئی عمل اس لیے کرتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کا کچھ حصہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی فرائض عبادات ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوسرے اعمال صالح ہیں ان کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، اور نیت کی جو درستگی ہے، نیت میں سچائی اور خلوص جو ہے، یہ ہمارے اعمال کو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں بحسن و خوبی ملائکہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ اقدس سے جس کی نیت اور مراد درست ہے اس کو اللہ پاک کی طرف سے خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے اللہ کا قرب بھی اسی عمل کے صلے میں ملے گا، اور سارے ہمارے اعمال کے دار و مدار کا جزا و ثواب کا، جزا سزا کا جتنا بھی تعلق ہے وہ ہماری نیت سے مشروط ہے۔ باقی ظاہری اعمال تو پتہ چل جاتا ہے، کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، کسی کو روزے پہ دیکھتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دیتے دیکھتے ہیں، کسی کو حج کے مناسک ادا کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو صدقہ و خیرات کرتے دیکھتے ہیں، تو یہ تو ظاہر عمل ہے جو نظر آ رہا ہے، اور باطن میں جو ارادہ اور نیت ہے
یہ ماسوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں میں مسلم شریف کی ایک بہت ہی سبق آموز حدیث مبارک پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے 3 آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں نعمتیں عطا کی، دیکھنے کو، پہننے کو، چلنے کو، بے شمار نعمتیں اللہ پاک کی جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور تو نے ان نعمتوں کے صلے میں میرا شکریہ کون سے عمل کر کے شکریہ ادا کیا میرا؟ تو وہ شہید عرض کرے گا جو دنیا میں شہید ہوا تھا ظاہر اللہ کی رضا کے لیے، دیکھنے کیونکہ نیت کو تو ہم نہیں دیکھتے، نیتوں کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس دن یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی خود احتساب کرنا ہے اپنا بھی کہ ہماری نیت کی درستگی کس حد تک صحیح ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ اگر ہماری نیت خیر والی ہے، برکت والی ہے، سچائی والی ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ اپنے فضل سے اپنی محبت، اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے، درجات کی بلندی بھی فرمائیں گے اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور اپنی رضا اور خوشنودی بھی عطا فرمائیں گے۔ تو وہ شہید کہے گا کہ اے اللہ، میں تیرے لیے لڑا، تیری راہ میں لڑا، حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا گیا، مجھے شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تیری نیت اس وقت یہ تھی کہ دنیا تجھے بہادر کہے کہ بہت بہادری سے لڑتا ہوا یہ شہید ہوا، تو دنیا نے تجھے بہادر کہہ دیا، میرے ہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اس وقت تیری نیت میں یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے لوگوں نے بہادر کہہ لیا، میرے کے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر عالم کو بلایا جائے گا اور عالم سے پوچھا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ میری رحمتیں، میری نعمتیں تیرے اوپر تھی، فلاں فلاں نعمت تجھے میں نے عطا کی، تو نے میرے شکر کون سے اعمال بجا کے لا دیا، کون سے تم اعمال ایسے بجا لائے کہ میرا شکریہ ادا کرتا۔ وہ کہے گا کہ اللہ پاک، میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو علم سکھایا اور قرآن پڑھا، قرآن لوگوں کو پڑھنا سکھایا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں، تیری نیت یہ نہیں تھی، تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ دنیا میں تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں کہ واہ کیا بات ہے، بہت علم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور کیا آواز ہے، اور قاری بھی تجھے لوگوں نے دنیا میں کہہ لیا اور عالم بھی کہہ لیا۔ میرے ہاں تیرے لیے آج کوئی حصہ نہیں۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسری باری آ گئی اس کے سخی کی۔ اب یہ ناظرین محترم ہمارے لیے یہ بہت مضبوط لیسن سبق ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو حدیث مبارک ہے، اس میں سے ہمیں سبق لینا ہے، ہمیں خود احتسابی کرنی ہے، ہمیں اندر جھانکنا ہے۔ کوئی بھی عمل صالح، عمل خیر کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے تاکہ وہ عمل جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ اب جب اس کو سخی کو بلایا جائے گا تو اللہ پاک اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے اور اللہ پاک فرمائیں گے
کہ تو نے شکریہ ادا کیا میرا؟ کون سے اعمال تو نے کیے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری راہ میں ہر اس جگہ پہ خرچ کیا جہاں تیرا حکم تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تیری یہ نیت نہیں تھی، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ 100 لوگوں نے تجھے دنیا میں سخی کہہ دیا، میری پاک بارگاہ میں میرے ہاں آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، لہذا فرشتے اس کو بھی اسی طرح جہنم میں ڈال دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شہید کا مرتبہ مقام کتنا بلند ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ جو میری راہ میں میرے لیے قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے، حیات ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں، فہم نہیں تم رکھتے ان کی زندگی کا۔ پھر عالم کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے عالم جاتا ہے تو طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے تو نورانی مخلوق فرشتے اس کے پاؤں پہ نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اور انبیاء کے وارث کہا گیا علماء دین کو، انبیاء کے وارث ہیں۔ اور کیا مقام ہے قاری کا، قرات کا، کہ جب وہ قرآن پاک کو خوش روحانی آواز میں پڑھتا ہے تو یہ کتنے بڑے عمل ہیں یہ۔ اور پھر سخی کا مقام دیکھ لیں کہ اس دن ما سوا اللہ کے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن اللہ پاک کے عرش عظیم کے نیچے ایک سخاوت کو، سخی کو، سخاوت کرنے والے کو اللہ پاک اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کرے گا۔ حضور نے اپنی قربت کا ساتھ کا خوشخبری سنائی اس سخی کو، لیکن ظاہر میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں عمل کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن انجام کیا ہوا؟ ایک بری نیت کی وجہ سے، ایک بد نیت کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے وہ جہنم میں پھینک دیے گئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے جو مبارک حدیث ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، اس کا مصداق یہی ہے کہ ابھی مومن جو ہے اس نے نیت کی، ابھی عمل نہیں کیا، تو اللہ پاک ملائکہ سے فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے میں لکھی جائے، تو عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ اس نے تو ابھی نیک عمل نہیں کیے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میری رحمت لا بحر پیدا کنار ہے، اس کی نیت کے اوپر ہی اس کو ثواب عطا کیا۔ تو ناظرین محترم، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک اپنے اندر اپنی نیت کے ساتھ، اپنے ان اعمال کے ساتھ مخلص ہیں، سچے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خبر بھی نہ ہو اور جب وقت آئے تو وہ سب کچھ صاف ہو چکا ہو۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں صدق دل سے اعمال صالح، چاہے وہ فرائض عبادات ہوں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، اللہ پاک ان کو سچے دل سے، صحیح نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی رضا کے لیے ہمیں وہ تمام نیک اعمال کرنے ہیں اپنی نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ جو سچائی پر ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پھر انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے، اپنی محبت بھی عطا فرمائیں گے، اپنی خوشنودی بھی عطا فرمائیں گے، اپنی رضا بھی عطا کریں گے۔ جب اللہ راضی ہو، اس کا محبوب راضی ہو جائے تو پھر دونوں جہانوں کی ہر نعمت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو توفیق دی کہنے سننے کی، اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صدق دل سے استقامت کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔